تو یہ بالکل ون سائڈڈ مقدمہ ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مخالف جو اللہ کا حکم توڑ رہے ہیں، رسول کا حکم توڑ رہے ہیں، اور وہ ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کر رہے ہیں اور بغاوت پہ اترے ہوئے ہیں، وہ بھی حق پہ ہیں اور حضرت علی زیادہ حق پہ ہیں؟ بالکل غلط. یہ عربی کا ایک محاورہ ہے. سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے لیے بھی کہا کہ اس دن وہ ایمان سے زیادہ کفر کے اقرب تھے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ منافقین میں ایمان بھی ہوتا ہے؟ نہیں. اقرب الی الحق، حق والا، کیونکہ باقی حدیث کو سپورٹ کر رہی ہیں کہ مار کو باغی جماعت قتل کرے گی، مار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائیں گے، وہ جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی. اس میں بالکل واضح ایک موجود ہے چیز. اور جنگ جمل کے حوالے سے بھی کتنی احادیث موجود ہیں. تو نبی علیہ السلام نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ مسلمانوں کے خلاف تلوار حضرت علی نے اٹھانی ہے. اور یہ ساری باتیں میں نے کمبائنڈ فارم میں 5 B ریسرچ پیپر میں لکھی ہوئی ہیں. اقرب الی الحق کی بھی میں نے ڈیفینیشن کی ہوئی ہے. ہم کیسے کسی حدیث کو جو ہے وہ کھا جائیں گے؟ تو اقرب الی الحق کا مطلب ہے حق والا. مخالف حق پر کسی صورت بھی نہیں ہے ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کرنے والا. ورنہ تو حضرت ابوبکر کے خلاف جو منکرین زکات کھڑے ہوئے ہیں تو مسلمان ہی تھے نا. زکات تو مسلمانوں سے لی جاتی ہے. انہیں بھی ہم کہیں گے کہ وہ حضرت ابوبکر اقرب الی الحق تھے اور دوسرے بھی حق میں تھے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت علی کی دفعہ ان کے دل کا بغض باہر آ جاتا ہے. اور جی بخاری کی حدیث ہے کہ مسلمانوں کی 2 عظیم جماعتوں کے درمیان حضرت حسن صلح کروا دیں گے، یہ میرا بیٹا سید ہے. تو میرے بھائی اس عظیم سے مراد آپ نے عظمت والا گروہ کیسے لے لیا؟ اس سے مراد ہے 2 بڑی جماعتوں کے درمیان حضرت حسن ابن علی صلح کا سبب بنیں گے. تو اس میں آپ نے کہہ دیا دونوں جماعتیں عظیم ہوگی. عظیم سے مراد نبی علیہ السلام تعداد کے 2 بڑی جماعتیں. عظمت والا گروہ تو وہی ہے جو خلیفہ راشد کے ساتھ ہوگا، سیدنا علی کے ساتھ. تو بالکل ون سائیڈڈ مقدمہ ہے. ابھی چند ایک ناسبی ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ جن کو میں سنی نہیں سمجھتا اور نہ سنی انہیں آن کریں گے کہ جو آپ اعتراض کر رہے ہیں کہ بخاری مسلم میں تحریف ہو چکی ہے. تو میرے بھائی پھر تو مقدمہ ہی ختم ہو گیا. پھر تو آپ لوگوں سے ہم حجیت حدیث پہ بات کریں گے کہ آپ لوگ تو حدیث کے منکر ہیں. کہہ رہے ہیں جی وہ جی پرانے نسخے میں یہ الفاظ نہیں تھے کہ جو نبی علیہ السلام کے الفاظ ہیں تقتلہ الفئۃ الباغیہ، وہ کہتے ہیں یہ تو موجود ہے، لیکن جو اگلے الفاظ ہیں یدعوہم الی الجنہ یدعوہم الی اللہ، یہ دونوں الفاظ ہیں صحیح بخاری 2812 اور 447. اور کہتے ہیں نہیں اگلے جو الفاظ ہیں نا وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ، یہ الفاظ جو ہے نا کہ وہ اللہ کی طرف اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا اس جماعت کو، اور وہ جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی. کہتے ہیں یہ بخاری میں کسی نے ڈال دیا. اپنی عقل کا علاج کریں میرے بھائی. سعودی عرب کی چھپی ہوئی بخاری دیکھ لیں، مکتبۃ الشاملہ کی بخاری دیکھ لیں، اور اس کے جو کاپی رائٹس ہیں نا وہ دارالکتب العلمیہ کے پاس ہیں. بیروت میں احادیث کی کتابوں کے ہزار سال پرانے قلمی نسخے موجود ہیں. دارالکتب العلمیہ کا جو نسخہ پوری دنیا میں پرنٹ ہو رہا ہے جو آن کرتے ہیں، ایون سعودیہ والے بھی ان کے ساتھ اپنا ٹیکسٹ میچ کرتے ہیں، اس میں بھی یہ الفاظ موجود ہیں. میں نے اپنی کئی ویڈیوز میں وہ عربی نسخہ بھی وہ والا ڈسپلے کرایا دارالکتب العلمیہ کا، جو ایک سمجھ لیں جس طرح ٹاپ کاپی میوزیم کے اندر رکھا ہوا قرآن کا نسخہ ہے نا، اس سے آپ میچ کریں گے اگر کہیں قرآن کی پرنٹنگ میں کئی اختلاف آتا ہے. اس طرح آپ سمجھ لیں قلمی نسخے دارالکتب العلمیہ کے اندر وہ رکھے ہوئے ہیں سارے. ان کا جو اپنا ہے اس میں بھی الفاظ موجود ہیں، وہ پاکستان میں بھی اویلیبل ہیں ان کے نسخے. آپ ان کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں، آپ کو PDF فارمیٹ میں بھی دارالکتب العلمیہ کے مل جائیں گے. تو یہ دھوکے دینے چھوڑیں. تو اس لیے یہ لوگ اس قابل نہیں کہ ہم ان کو جواب دیں. اس کی وجہ ہے کہ ان کو کوئی آن نہیں کرتا. اگر انہوں نے بخاری مسلم سے انکار کرنا ہے تو یہ تو پھر انجینئر صاحب کی ایک اور کرامت ظاہر ہوگی. میں نے تو کئی سال پہلے یہ پریڈکشن کی تھی کہ یا اہل حدیث منکرین حدیث ہو جائیں گے یا واقعی قرآن و سنت والے اہل حدیث ہو جائیں گے. تو دیکھیں ان کے علماء منکرین حدیث ہو گئے انکار کر کے، اور جو ان کی عوام تھی وہ الحمدللہ پکے منہج اہل حدیث کے اوپر آگے جو اہل سنت کا منہج ہے. یہ لوگ تو مطلب فراڈ کے اوپر اترے ہوئے ہیں. اور یہ جو آج کل کوئی فتنہ اٹھاتے ہیں نا کہ جی وہ جی قلمی نسخے میں فلانی شے نہیں ملے گی فلانی شے نہیں ملے گی. میرے بھائی قلمی نسخے وہ ہیں جو دارالکتب العلمیہ آن کرے گی، ان کے پاس رائٹس ہیں. تو آپ دارالکتب العلمیہ کی صحیح بخاری اٹھائیں، اس میں آپ 2812 نمبر حدیث اٹھا لیں. سعودی عرب سے چھپی ہوئی صحیح بخاری اٹھائیں، اس میں 2812 نمبر حدیث نکال لیں. مکتبۃ الشاملہ میں 2812 صحیح بخاری کی حدیث نکال لیں، تو اس میں الفاظ موجود ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا
کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی۔ سر یہ راوی کے الفاظ نہیں ہیں، یہ راوی کے پیغمبر کے الفاظ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ کے کہنے سے یہ چیز ختم تو نہیں ہو جانی؟ تو باقی میں تو سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی بڑی چیز جو ان کے لیے مصیبت ہے وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 240 کہ مولا علی کہتے ہیں کہ نبی امی نے مجھ سے یہ عہد لیا تھا، اے علی صرف مومن ہی تجھ سے محبت کرے گا اور صرف منافق ہی تجھ سے بغض رکھے گا۔ سر اس دے ہوتے جنیاں بھی تعویلاں کاٹ لو، وہ کسی کو گل بنوا کے دسو۔ اب میرا خیال ہے کہ میں ناسبیوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس حدیث کو ضعیف کرنے کی کوشش کریں۔ ویسے اشارتاً تو آپ نے کہا کہ ابھی میں اس کی صحت میں نہیں پڑتا، ٹھیک ہے، کھل کے سامنے آؤ تو دیکھ لیں۔ کہتے ہیں نا کہ جی کرامت ظاہر ہوئی، میں نے بہت عرصہ پہلے کہا تھا کہ ہماری ویڈیوز کے بعد اہل حدیث یا تو پکے اہل حدیث ہوں گے یا منکرین حدیث ہوں گے، تو دیکھ لیں وہ بالکل سچائی اور باطل ہونا وہ بالکل نکھڑ کے سامنے آ گیا۔ جنہوں نے اہل حدیث ہونا تھا وہ پکے اہل حدیث ہو گئے، یعنی کتاب و سنت کے ماننے والے ہو گئے، یعنی کہ انہوں نے جھوم جھوم کے کہنا شروع کر دیا کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ اور جنہوں نے دوسری طرف جانا تھا اب وہ دیکھ لیں وہ تختہ مشق بنے ہوئے، ان کو ہر بندہ ذلیل کرتا پھر رہا ہے۔ تو عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن انسان خود بھی کرتوت ایسے کرتا ہے جس کی وجہ سے عزت اور ذلت انسان کا مقدر بن جاتی ہے۔ تو میں نے ضمناً کچھ باتیں عرض کر دی۔